الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ قیامہ۔ آج کے سبق کا مرکزی موضوع آغاز قیامت کے مناظر۔ بلکہ یرید چاہتا ہے الانسان انسان لیفجر کہ گناہ کرے امام آگے، بل یرید الانسان لیفجر امام، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے۔ قیامت پر یقین کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ انسان کا نفس امارہ اس کو گناہ پر ابھارتا ہے کہ گناہ کرو، گناہ پہ لگاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، گناہ کی طرف بھاگتا ہے اور اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، جو آنے والے دن ہیں امامہ آگے، اس کے لیے انسان یہ سمجھتا ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ میں گناہ کروں۔ یسأل، وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے انسان، ایان، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب ہے، یا قیامت کا سوال پوچھتا ہے۔ تو سوال پوچھنا ایک علم کے لیے ہوتا ہے، ایک کسی کی تضحیک یا مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یسأل ایان یوم القیامہ کہ قیامت کب آئے گی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جس کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہو کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ تو یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی اس انتظار میں نافرمان ہے اور اس جرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں کہ قیامت کا یقین نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال ہے کب آئے گی، کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟ فَإِذَا، پس جب، بَرِقَ، پھٹی رہ جائیں گی، البصر، آنکھیں۔ فَإِذَا بَرِقَ البصر، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی یا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ قیامت کا وہ خوفناک منظر ہے کہ جب قیامت کا آغاز ہوگا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اتنا خوفناک اور اتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ بندہ دیکھتا رہ جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی ایسا ایک خطرناک حادثہ ہوگا قیامت کا، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَخَسَفَ، اور بے نور ہو جائے گا، القمر، چاند۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ خسف کہتے ہیں کسی چیز کا زمین میں دنسنا، اس کا دنس جانا۔ تو قیامت کے دن چاند اور سورج یہ دونوں ایک دوسرے میں دنس جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اس بات کو امیجن کریں کہ اچانک جب روشنی ختم ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر، یعنی روشنی کے انتظار میں ہے، روشنی تلاش کرتا ہے۔ تو یہ وہ منظر ہوگا کہ اچانک ہی یہ جو روشنی ہے، جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا، یعنی ہر چیز بے نور ہو جائے گی اور یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ، اور جمع کیا جائے گا، الشمس، سورج، والقمر، اور چاند۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی جو ان کی اتنی دوری ہے، قیامت کے اس منظر سے ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی۔ تو یہ وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا، اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان، یقول کہے گا، الانسان، انسان،
یومئذ یہ دن، اینا کہاں ہے، مفر بھاگنا یا فرار ہونا. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج کے دن کہاں فرار ہونا ہے یا کہاں بھاگنا ہے. یعنی وہ بھی یہ بات سمجھ جائے گا، نافرمان بھی یہ بات سمجھ جائے گا. جتنا بھی باغی اور سرکش انسان ہو، جب امید ہر چیز کی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے گناہ کو مان لیتا ہے، اس کو تسلیم کر لیتا ہے. پھر انسان کہے گا کہ آج کے دن کوئی راہ فرار نہیں ہے. آج میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، کہاں، کس سے بچوں، کہاں پناہ پکڑوں. کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی ٹھکانہ، کلا لا وزر ہرگز نہیں ہے کوئی ٹھکانہ یا کوئی جگہ. الی ربک، الی طرف، ربک تیرے رب کے، یومئذ آج کے دن، مستقر ٹھکانہ. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف ٹھکانہ ہے. یعنی آج کا جو قیامت کا دن ہے یہ صرف تیرے رب کے پاس ٹھہرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے کہ بندہ نافرمان سرکش بھاگ جائے، اللہ سے چھپ جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے کہ میں اللہ سے بچ جاؤں، اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، ٹھکانہ صرف ایک ہی ہے، ٹھہرنا، جائے پناہ، قرار کی جگہ صرف ایک ہی ہوگی، وہ تیرے رب کے پاس ہے. تو یہ قیامت کے مناظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.